ہم اس پر جو ہم کے لائق ہے، درود السلام اس پر جو درود و سلام کے لائق ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ کعبے میں علی کا نزول ہوا اور رسول اللہ کے گھر میں فاطمہ کا نزول ہوا۔ فاطمہ اتنی پیاری تھی کہ جب وہ آتی رسول اللہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے۔ وہ امت کی بخشش کے لیے آئی ہے، یہ یہاں کی مخلوق نہیں، وہ وہاں کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے بی بی کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جس نے بی بی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، لیکن امت نے فاطمہ کو بہت دکھ دیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کل 90 دن آپ زندہ رہی۔ اتنے ظلم پڑے تو کہتی ہے اے بابا میرے پہ اتنے مظالم پڑے، اگر دنوں پہ پڑتے تو دن بھی کالی راتیں بن جاتی۔ تو 3 جمادی الثانی کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صبح سے آپ اتنے زیادہ کام کر رہی تھی کہ مولا علی حضرت علی نے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ کام کر رہی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے خواب میں بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فاطمہ تم بھی میرے پاس آنے لگی ہو، اس لیے میں کام کر رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بی بی فاطمہ حجرے میں جانے سے پہلے اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ جب تک میری تسبیح کی عبادت کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ آپ حجرے میں گئی، اسماء بنت امیس چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، ایک دم سے آپ کی عبادت کی آواز بند ہوگی۔ آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو آپ اپنے بابا کی زرد چادر اوڑھے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ گھر میں قرام برپا ہو گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان ظالموں پر جنہوں نے بی بی پر اتنے مظالم ڈھائے، اور اسی لیے کہ بی بی وہ برداشت نہ کر سکیں اور صرف 3 ماہ کے بعد ہی اپنے بابا سے جا ملیں۔